السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، آج صحیح مسلم میں کتاب الایمان کا باب نمبر 64 ہے، اور وہ باب یہ ہے: باب رفع الامانہ والایمان من بعض القلوب وعرض الفتن علی القلوب، یعنی بعض دلوں سے امانت اور ایمان کا اٹھا دیا جانا اور دلوں پر فتنوں کا پیش کیا جانا، یعنی لوگوں کا فتنوں سے دوچار ہونا۔ تو اس باب میں یہ بتایا گیا ہے کہ کس طرح سے امانت اٹھا لی جائے گی، ایمان اٹھا لیا جائے گا دلوں سے، اور کس طرح سے لوگ فتنوں سے دوچار ہوں گے۔ تو اس باب کے تحت جو احادیث ذکر کی گئی ہیں، ان احادیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی ذکر کی گئی ہے۔ آپ نے اپنے زمانے میں پیشین گوئی ذکر کی تھی کہ کیسے امانت اٹھائی جائے گی، ایمان کیسے اٹھایا جائے گا، لوگ کیسے فتنوں سے دوچار ہوں گے۔ اور اس سلسلے میں حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو صاحب السر نبی کہا جاتا ہے، ان کے حوالے سے روایت موجود ہے۔ دیکھیے، یہ قال امام مسلم رحمہ اللہ: حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ قال حدثنا ابو معاویہ ووکیع وحدثنا ابو قریب قال حدثنا ابو معاویہ عن الاعمش عن زید بن وہب۔ یہ امام مسلم رحمہ اللہ کے ایک استاد ابو بکر ابی شیبہ ہیں اور دوسرے استاد ابو قریب ہیں، اور یہ دونوں روایت کرتے ہیں ابو معاویہ سے، ابو معاویہ اعمش سے، وہ زید بن وہب سے، وہ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ حذیفہ کہتے ہیں: حدثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیثین قد رأیت احدہما وانا انتظر الآخر۔ حذیفہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے 2 حدیثیں بیان کی، تو میں نے ان میں سے ایک کو تو دیکھ لیا، یعنی ایک حدیث کا مصداق ہم نے دیکھ لیا، اور دوسری حدیث کے مصداق کا انتظار کر رہا ہوں۔ آپ نے بیان کیا کہ حدثنا ان الامانۃ نزلت فی جذر قلوب الرجال ثم نزل القرآن فعلموا من القرآن وعلموا من السنہ۔ یہ جذر کے معنی جڑ، الجذر والجذر جمع جذور۔ آپ نے کہا کہ امانت اتری لوگوں کے دلوں کی جڑ میں، پھر قرآن نازل ہوا اور لوگوں نے قرآن کو سمجھا، سنت کو سمجھا، یعنی آپ کے زمانے میں۔ ثم حدثنا عن رفع الامانہ، پھر آپ نے امانت کے اٹھائے جانے کا ذکر کیا کہ کیسے تدریجی طور پر امانت دلوں سے اٹھا لی جائے گی۔ یہاں میں ایک چیز ذکر کر دوں، یہ امانت کیا چیز ہے؟ یہ حدیث میں جو الامانہ کا ذکر کیا گیا ہے، اور قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ میں امانت کا ذکر کیا گیا ہے، تو وہاں امانت کا کیا مطلب ہے؟ یہ جو سورہ احزاب کی آیت نمبر 72 ہے: اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا۔ تو اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ، ہم نے امانت پیش کی آسمانوں پر، زمین پر، پہاڑوں پر۔ تو یہ امانت سے کیا مراد ہے؟ یا اس حدیث میں جو آپ نے فرمایا کہ الامانۃ نزلت فی جذر قلوب الرجال، تو امانت کے سلسلے میں یہ
ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں الامانہ ہی الفرائض التی افترضها اللہ تعالی علی العباد، یعنی امانت سے مراد فرائض ہیں، جو فرائض اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر نافذ کیے ہیں وہ مراد ہیں۔ حسن بصری کہتے ہیں الامانہ هو الدین والدین کلہ امانہ، یعنی امانت سے مراد دین ہے اور پورا دین امانت ہے۔ ابو العالیہ کہتے ہیں کہ الامانۃ ما امروا به وما نہوا عنہ، یعنی جس چیز کا لوگوں کو حکم دیا گیا اور جس چیز سے روکا گیا یہ امانت ہے، یعنی گویا مامورات و منہیات، امانت کہتے ہیں مامورات و منہیات کو۔ مقاتل کہتے ہیں الامانۃ الطاعہ، امانت یعنی اللہ رسول کی اطاعت اس سے مراد ہے۔ تو بہرحال یہ مختلف اقوال ہیں، خلاصہ یہ ہو جاتا ہے اگر سارے اقوال کو جمع کیا جائے کہ علامہ نووی لکھتے ہیں فالامانہ فی قول جمیعہم الطاعۃ والفرائض التی یتعلق بادائی الثواب وبتضییع العقاب، یعنی امانت سے مراد یہ اطاعت ہے اور وہ سارے فرائض ہیں جن کی ادائیگی پر ثواب ملتا ہے اور جن کو ضائع کرنے پر سزا ملتی ہے۔ گویا امانت سے مراد دین ہے اور پورا دین امانت ہے۔ تو ثم حدثنا عن رفیع الامانہ، پھر آپ نے ہم سے حدیث بیان کی امانت اٹھائے جانے کے بارے میں۔ دیکھیے آپ نے فرمایا ینام الرجل النومۃ فتقبض الامانۃ من قلبہ فیظل اثرها مثل الوقت، یعنی کوئی شخص سوئے گا تو امانت اٹھا لی جائے گی اس کے دل سے اور ہو جائے گا اس کا نشان مثل الوقت، وقت کہتے ہیں سواد یسیر، کالا نشان، جیسے کہیں چوٹ لگ جائے کالا نشان کی طرح، یعنی امانت اٹھا دی جائے گی لیکن اب بھی کچھ باقی رہے گا اثر۔ پھر آدمی سوئے گا ثم ینام النومۃ فتقبض، امانت اٹھا لی جائے گی اس کے دل سے، فیظل اثرها مثل المجل، تو ہو جائے گا اس کا نشان آبلہ کی طرح۔ المجل مانے آبلہ، جس کو ہم لوگ جھلکا کہتے ہیں، اس میں آبلہ کی وضاحت کی گئی ہے۔ ہو جائے گا اس کا نشان آبلہ کی طرح، کجمر دہرشتہ علی رجلک، جیسے کوئی انگارہ تم لڑکاؤ اپنے پاؤں پر، فنفتا، وہ پھول جائے، فتراہ منتبرا، اس کو ابھرا ہوا دیکھو گے، ولیس فیہ شیء، جیسے آدمی اپنے جسم پر انگارہ گرائے تو وہ پھول جاتا ہے، آبلہ پڑ جاتا ہے، اس میں کچھ نہیں ہوتا ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ثم اخذ حسن، آپ نے کنکریاں لی، ایک کنکری لی اور اس کو لڑکایا اپنے پاؤں پر بات کو سمجھانے کے لیے، فَيُصْبِحُ النَّاسُ يَتَبَايَعُونَ، تو آپ نے فرمایا کہ لوگ بیع و شراء کریں گے، یتبایعون یختارون البیع والشراء، لوگ بیع و شراء کریں گے، لا یکاد احد یؤدی الامانہ، یہ کوئی شخص امانت کو ادا کرنے والا نہیں ہوگا، یہاں تک کہ اگر کسی قبیلے میں یا کہیں کوئی امانت دار مل جائے گا تو لوگ ذکر کریں گے ان فی بنی فلان رجلا امینا، یعنی فلاں خاندان میں ایک امانت دار آدمی ہے، یہاں تک کہ کہا جائے گا اس شخص سے ما اجلدہ ما ظرفہ ما عقلہ، وہ کتنا بہادر ہے، وہ کتنا عقل مند ہے، وہ کتنا ہوشیار ہے۔ یہ ما اجلدہ ما ظرفہ یہ تینوں فعل تعجب ہے۔ تو اما فی قلبی مثقال حبۃ من خردل من ایمان، یعنی اس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں ہوگا، یعنی ایسا زمانہ آئے گا اس طرح سے امانت اٹھ جائے گی، دین اٹھ جائے گا۔ تو حذیفہ کہتے ہیں عہد نبی کے بعد کہ یہ بیان کرتے ہیں کہ میرے اوپر ایسا بھی زمانہ آ چکا ہے کہ اما والی ایکم بایعتو، یعنی میں پرواہ نہیں کرتا ہوں کہ میں
پرواہ نہیں کرتا تھا کہ میں کس سے بے و شرا کا معاملہ کروں. لئن کان مسلمن، یعنی ایک زمانہ ایسا تھا کہ ہم جس سے چاہتے تھے خرید و فروخت کا معاملہ کرتے تھے. تو آیا ہے میرے اوپر زمانہ اور میں پرواہ نہیں کرتا تھا کہ تم میں سے کس کے ساتھ خرید و فروخت کروں. اگر لئن کان مسلمن لیردنہ علی دینہ ولئن کان نصرانیا او یہودیا لیردنہ علی ساعیہ وعمل یوم فما کنت لیبایع منکم الا فلانا و فلانا. ایک زمانہ ایسا تھا کہ اگر کوئی شخص مسلمان ہے تو وہ مجھے لوٹا دے گا میرے اوپر اس کا دین، یعنی اس کا دین میرے اوپر میرا مال لوٹا دے گا. اور اگر کوئی نصرانی یہودی ہے تو اس کو ضرور لوٹا دیتا تھا میرے اوپر اس کا سائی، اس کا عامل جو اس کے لیے کام کرنے والا ہوتا تھا. وَأَمَّا الْيَوْمَ، لیکن آج فَمَا كُنْتُ لِيُبَایِعَ مِنْكُمْ، آج میں تم میں سے بے و شرا کا معاملہ نہیں کرتا ہوں مگر فلاں اور فلاں سے. یعنی اب خال لوگ ایماندار اور امانت دار باقی بچے ہیں. آگے کی روایت دیکھیے، یہ قال امام مسلم رحمہ اللہ حدثنا ابن نمیر قال حدثنا ابی ووکیع، دوسری سند. قال امام مسلم حدثنا اسحاق بن ابراہیم قال حدثنا عیسی بن یونس جميعا عن الاعمش بهذا الاسناد مثله. یہاں دیکھیے یہ اعمش کے اوپر سند کی ایک شاخ ہے اور اعمش کے نیچے سند کی دو شاخ ہے. امام مسلم کے استاد ابن نمیر، ان کے استاد وکیع دوسری سند میں، امام مسلم کے استاد اسحاق بن ابراہیم، ان کے استاد عیسیٰ بن یونس، اور عیسیٰ بن یونس اور وکیع اعمش سے روایت کرتے ہیں. یہ وہی روایت اس سند سے بھی ہے. آگے ایک لمبی حدیث دیکھیے، اس میں فتنوں کے آنے کا ذکر کیا گیا ہے. یہ قال امام مسلم رحمہ اللہ حدثنا محمد بن عبداللہ بن نمیر قال حدثنا ابو خالد یعنی سلیمان بن حیان عن سعد بن طارق عن ربیعی عن حذیفہ قال كنا عند عمر فقال ایکم سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یذکر الفتن فقال قوم نحن سمعناه فقال لعلكم تعنون فتنة الرجل في أهله وماله قالوا أجل قال تلك تكفره الصلاة والصيام والصدقة ولكن أيكم سمع النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الفتن التي تموج موج البحر قال حذيفة فأسكت القوم فقلت أنا قال أنت لله أبوك قال حذيفة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تورد الفتن على القلوب كالحسير عودا عودا فأي قلب أشربها نكت فيه نقطة سوداء وأي قلب أنكرها نكت فيه نقطة بيضاء حتى تصير على قلبين على أبيض مثل الصفا فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض والآخر أسود مربادا كالكوز مزخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا الا ما اشرب من هواه قال حذیفہ. یہ لمبی حدیث ہے. یہ حذیفہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ بیٹھے تھے عمر فاروق کے پاس، تو عمر فاروق نے کہا کہ تم میں سے کس نے سنا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ فتنوں کا ذکر کر رہے ہوں. عمر فاروق نے پوچھا لوگوں سے کہ بھائی فتنوں کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث جن لوگوں نے سنی وہ ذکر کریں. تو کچھ لوگوں نے کہا کہ ہاں نحن سمعنا، ہم نے سنا ہے. تو عمر فاروق نے کہا کہ لگتا ہے کہ تم لوگ مراد لے رہے ہو آدمی کا فتنے میں پڑ جانا اپنے اہل و عیال کے بارے میں، اپنے پڑوسی کے بارے میں. تو لوگوں نے کہا کہ ہاں ہم تو یہی سمجھتے ہیں. اجل مانے نام. آپ نے کہا نہیں. عمر فاروق نے کہا کہ نہیں، وہ فتنہ ایسا ہے کہ اس کو مٹا دے گی
نماز، روزہ، صدقہ وغیرہ، یعنی یہ کفارہ بن جائے گا۔ لیکن تم میں سے کس نے سنا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ فتنوں کا ذکر کر رہے ہوں، وہ فتنے جو سمندر کی موج کی طرح موجزن ہوں گے، یعنی بڑے فتنے، بڑے فتنوں کا تذکرہ آپ نے کیا، وہ بتاؤ۔ حذیفہ نے کہا کہ فاسکت القوم، لوگ بالکل خاموش ہو گئے۔ یہ سکتہ اس کو تو سکوت مانے بھی خاموش ہو جانا، اور اسکتہ یہ لازم ہے۔ تو میں نے کہا کہ میں بتاتا ہوں۔ قال انت للہ ابوک، تم اللہ ہی کے لیے تمہارا باپ ہے۔ یہ جو جملہ ہے تو علامہ نووی لکھتے ہیں کہ کلمۃ مدح تعتاد العرب الثناء بها، یہ مدح کا جملہ ہے جس کو عرب کے لوگ بولتے ہیں۔ اور یہاں جو کہا گیا ہے کہ اللہ ابو کا مطلب یہ کہ اللہ ہی کے لیے، اللہ ہی کے لیے تمہارا باپ ہے، کہ تم جیسے ہوشیار لڑکے کو جنم دیا ہے، پیدا کیا ہے، یعنی اللہ ہی کے لیے تمہارے باپ کا کمال ہے۔ تو حذیفہ نے کہا کہ میں نے سنا اللہ کے رسول سے کہ فرما رہے تھے فتنے پیش کیے جائیں کہ دلوں پر چٹائی کی ایک ایک کڑی کی طرح، تورز الفتن علی القلوب کالحصیر عوداً عوداً، عود کے معنی کڑی، یہ چٹائی جو نرکل وغیرہ کی بنی جاتی ہے اس میں کڑیاں ہوتی ہیں نا، تو فتنے پیش کیے جائیں کہ دلوں پر چٹائی کی ایک ایک کڑی کی طرح، تو فایو قلب اشربہا، یہ جس دل میں فتنہ پیوست کر دیا جائے گا، یعنی جس دل میں فتنہ کو پلا دیا جائے گا تو پیوست کر دیا جائے گا، تو اس میں کالا نقطہ پڑ جائے گا۔ اور جس دل نے، جو دل اس فتنے کا انکار کرے گا اس میں سفید نشان پڑ جائے گا۔ حتیٰ تصیر علی قلبین، یہاں تک کہ تم ہو جاؤ گی دو دل پر، یعنی لوگوں کے اندر کسی کا دل کالا، کسی کا دل سفید، یہاں تک کہ ہو جائے گا تو دو دل پر۔ علی ابیض مثل الصفا، یہ سفید دل چکنے پتھر کی طرح، تو اسے کوئی فتنہ نقصان نہیں دے گا جب تک کہ آسمان و زمین ہے۔ دوسرا دل ہو جائے گا اسود مرباتن کلکوز مزخین، یعنی یہ کالا، یہ چت کبرا، والآخر اسود مرباتن، کالا چت کبرا، کوزہ کی طرح، مجخین جس کو اوندھا کر دیا گیا ہو۔ کوز جمع اکواز، یہ دخیل لفظ ہے۔ دخیل کا مطلب یہ ہوتا ہے ہر زبان میں دوسری زبانوں کے الفاظ داخل ہو گئے ہیں، اس کو دخیل بولتے ہیں، اور بعض الفاظ مولد ہوتے ہیں۔ یہ کوزہ فارسی کا لفظ ہے، کوزہ پیالہ کے معنی میں، تو کوزہ کی طرح جس کو اوندھا کر دیا گیا ہو، لا یعرف معروفاً، جو بھلائی کو بھلائی نہ سمجھے اور برائی کو برائی نہ سمجھے، الا ما اشرب من ہوا ہو، مگر وہ خواہش نفس جو اس کے دل میں پیوست کر دی گئی ہو۔ حذیفہ کہتے ہیں وحدثتو ان بینک، یعنی میں نے عمر فاروق سے ذکر کیا کہ ان بینک و بینہا، اے عمر تمہارے اور فتنوں کے درمیان ایک دروازہ ہوگا بند، یوشکو ان یکسرا، قریب ہے کہ توڑ دیا جائے گا۔ اصل میں اس سے اشارہ خود عمر فاروق کی شہادت کی طرف ہے۔ عمر نے کہا کہ اکثر لا بالک، کیا توڑ دیا جائے گا، تمہارا باپ نہ رہے؟ فلو انہ فتح فلعلہ کان یعاد، اگر اس کو فتح کر دیا جائے، یعنی اس پہ غلبہ حاصل کر لیا جائے، تب تو امید ہے کہ اس کو دوبارہ لوٹایا جائے۔ میں نے کہا کہ نہیں، لا بل یکسر، اس کو توڑ دیا جائے گا۔ یعنی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک طرح سے بند کا کام کر رہے تھے فتنوں کے لیے۔ عمر فاروق کی شہادت کے بعد، ان کی وفات کے بعد، واقعی یہ سمندر کی موج کی طرح فتنے موجزن ہو گئے۔ عثمان بن عفان کا زمانہ آیا تو عبداللہ بن سبا جو مسلمان ہو گیا تھا، یہودی تھا، برائے نام مسلمان ہوا تھا،
اس کی وجہ سے کیا کیا فتنے ہوئے. عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قتل کر دیے گئے. اس کے بعد پھر جنگ جمل ہے، جنگ صفین ہے، کیا کیا جنگیں ہوئیں، لاکھوں لوگ قتل کر دیے گئے. تو یہ لابل اکثر وحدثتو ان ذلک الباب رجل یقتل و یموت، میں نے بیان کیا عمر سے کہ وہ دروازہ ایک شخص ہوگا جس کو قتل کر دیا جائے گا یا مر جائے گا. حدیث اللہ سبیل غالب، یہ ایسی حدیث ہے جس میں غلطی کا شائبہ نہیں ہے. یہ اغالط واحد اغلوطہ کہتے ہیں کہ جس کی وجہ سے لوگ مغالطے میں پڑ جائیں. ابو خالد کہتے ہیں میں نے ساتھ سے کہا اے ابو مالک ما اسود مربات دن. یہ سند میں جو یہ سلیمان بن حیان کی کنیت ہے ابو خالد. ابو خالد کہتے ہیں کہ میں نے ساتھ سے کہا اے ابو مالک. یہ ابو مالک ما اسود مربات دن، یہ ابو مالک ایک راوی کی کنیت ہے کہ یہ اسود مربات دن کا کیا معنی ہے؟ قال شدت البیاض فی سواد، یعنی انتہائی سفیدی سیاہی میں. قال قلت فما الکوز مجخن، یہ الکوز مجخن کا کیا معنی ہے؟ کہا کہ منکوسن، یعنی اس کو توڑ دیا جائے گا، یہ منکوسن اوندا کر دیا جائے گا. تو یہ ابو خالد یعنی سلیمان بن حیان نے سعد بن طارق سے پوچھا تھا کہ میں نے کہا سعد سے اے ابو مالک، اور یہ ابو مالک سعد کی کنیت ہے. تو ابو خالد کہتے ہیں میں نے سعد سے کہا اے ابو مالک. ابو مالک سعد بن طارق کی کنیت ہے کہ اسود مرباتن کا کیا معنی ہے. دیکھیے عربی کے جو الفاظ مشکل ہوتے تھے تو صحابہ کرام بھی یا تابعین ایک دوسرے سے پوچھ لیا کرتے تھے. تو یہ سلیمان بن حیان جن کی کنیت ابو خالد ہے، انہوں نے ابو مالک یعنی سعد بن طارق سے پوچھا یہ اسود مرباتن کا کیا مطلب ہے؟ تو کہا کہ چتکبرا. چتکبرا میں کیا ہوتا ہے؟ زیادہ سفیدی کچھ سیاہی. میں نے کہا الکوزو مجخن کا کیا مطلب ہے؟ یہ مجخن اسم مفعول ہے باب تفعیل سے. کہا کہ منکوسن اوندا کر دیا گیا. آگے کی روایت ہے یہ قال امام مسلم رحمہ اللہ حدثنی ابن ابی عمر قال حدثنا مروان الفزاری قال حدثنا ابو مالک الاشجعی عن ربعی قال لما قدم حذیفہ من عند عمر جلس فحدثنا فقال ان امیر المؤمنین امس لما جلست الیہ سأل اصحابه ایکم یحفظ قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الفتن وساق الحدیث بمثل حدیث ابی خالد ولم یذکر تفسیر ابی مالک لقولہ مربادا مجخن. ایک دوسری سند ہے تو اس سند میں بھی ذکر کیا گیا. البتہ یہ ہے کہ اس سند سے بھی پوری حدیث بیان کی ابو خالد کی حدیث کی طرح، لیکن اس میں مربادا مجخن کی تفسیر منقول نہیں ہے. اس باب کی آخری حدیث یہ قال امام مسلم رحمہ اللہ حدثنی محمد بن المثنى وعمر بن علی وعقبۃ بن مکرم العمی قالوا حدثنا محمد بن ابی عدی عن سلیمان التیمی عن نعیم بن ابی ہند عن ربعی بن حراش عن حذیفۃ ان عمر قال من يحدثنا وقال ایکم یحدثنا وفیہم حذیفہ ما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الفتنہ قال حذیفۃ انا وساق الحدیث کا نام حدیث ابی مالک عن ربعی وقال فی الحدیث قال حذیفۃ حدثت حدیث لیس بالغالط وقال یعنی انہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ جو جملہ کہا تھا کہ میں نے ان سے حدیث بیان کی جو یہ غلط باتوں میں سے نہیں ہے، مطلب یہ کہ یہ میں نے اللہ کے رسول سے صحیح حدیث بیان کی ہے، اس میں کسی قسم کی غلط فہمی نہیں ہے. یہ لیس بالاغالط جو کہا انہوں نے اصل میں اس لیے کہنا چاہتے ہیں کہ یہ اغالط اغلوطہ کی جمع ہے. لوگ جس سے غلطی میں پڑ جائے اس کا مطلب یہ ہے کہ حدثت حدیثا صدقا محققا لیس ہوا من صحف الکتابین کتابیین
ولا من اجتہاد ذی رائے بل من حدیث النبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو مطلب یہ ہے کہ ہم نے حدیث بیان کی جو یہ اہل کتاب کی کتابوں میں سے وہ حدیث نہیں ہے، نہ کسی کی ذاتی رائے سے اس کا تعلق ہے، بلکہ حدیث نبی ہے. خلاصہ یہ ہے والحاصل ان الحائل بین الفتن والاسلام عمر رضی اللہ عنہ هو الباب فما دام حیا لا تدخل الفتن فاذا مات دخلت الفتن وقضا کان واللہ عالم. مطلب یہ ہے کہ خلاصہ اس کا یہ ہے کہ حذیفہ نے جو ذکر کیا ہے یہ فتنوں کے درمیان حائل، اسلام اور فتنوں کے درمیان حائل کون ہے؟ یہ حائل ہیں عمر رضی اللہ عنہ، وہی دروازہ ہیں. وہ جب تک زندہ رہے فتنے داخل یعنی آپ نے پیشگوئی کی تھی جب تک زندہ رہیں گے فتنے داخل نہیں ہوں گے، جب مر جائیں گے تو فتنے داخل ہو جائیں گے. اور ایسے ہی ہوا. عمر فاروق کی وفات کے بعد امت مسلمہ فتنوں سے دوچار ہو گئی. تو اللہ تعالی ہم سب کو فتنوں سے بچائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.